قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ایک دعا مانگی، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے اللہ دور رکھ۔ صنم جو ہے وہ بت کو کہتے ہیں، اصنام بت کی جمع ہوتی ہیں عربی میں۔ اور بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہاں اصنام سے مراد مال و زر ہے۔ کہ مجھے اور میری اولاد کو مال و زر سے دور رکھ۔ میں گزشتہ جمعہ بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ مال ایک اچھی چیز ہے، لیکن مال بعض اوقات انسان کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ اللہ مال تو دے، ہم دعا کرتے ہیں اس میں برکت دے، اس مال کو اللہ وبال نہ ہمارے لیے بنائے۔ کہ جیسے میں نے مثال دی تھی کہ کشتی پانی پہ جب چلتی ہے، وہ پانی جب تک کشتی کے نیچے رہتا ہے تو آپ کا سفر جاری و ساری رہے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ پانی کشتی کے اندر آ جائے تو انسان ڈوب جاتا ہے۔ یہ زندگی کی گاڑی، یہ زندگی کی کشتی تب تک چلتی ہے جب مال قدموں کے نیچے رہتا ہے۔ مال سے محبت جب دل کے اندر آ جاتی ہے تو انسان دنیا سے بھی جاتا ہے اور آخرت سے بھی چلا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے ہاں جب میں نے اور آپ نے جانا ہے تو ہم سے یہ سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا۔ اس لیے ہماری شریعت نے کچھ حدود قائم کر دی ہے، کچھ باؤنڈریز رکھ دی، جس کا میں نے کہا تھا کہ صحابہ کرام کی زندگی اگر ہم پڑھ کے دیکھیں، اولیاء اللہ کی زندگی پڑھ کے دیکھیں کہ مال اللہ نے دیا، لیکن اس کے حدود کو وہ سمجھے کہ صحابہ کے قدموں کے اندر اللہ نے دنیا کی دولت کا ڈھیر ان کے قدموں پہ لگا دیا کہ کیسر و کسریٰ جیسے بڑے بڑے بادشاہ جن کے کنگن صحابہ کے قدموں میں آئے، لیکن کبھی اس نظر سے صحابہ نے نہیں دیکھا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر محنت کی تھی۔ آج میں اور آپ جو ہیں، ہم روٹی اور رزق کی خاطر جو ہمارا نصب العین آج بن گیا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت قرآن میں کیا کہتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان کو صرف اور جن کو پیدا کیا ہے میری عبادت کے لیے۔ تو اس خالق کے لیے کیا مشکل ہے کہ جہاں وہ پورے مخلوق کو، چاہے وہ میں نے جیسے کہا تھا 18,000 ہو یا 80,000 عالم ہو، وہ جب سب کو دے رہا ہے تو اس کے لیے انسان کو 2 روٹی دینا کیا مشکل کام ہے۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں جب ایک دفعہ آیا کہ گھر والوں کے کھانے پینے کی فکر آئی تو اللہ نے موسیٰ سے کہا، موسیٰ اس پتھر کے اوپر اپنی لاٹھی کو ذرا مار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو مارا، اس کے اندر سے ایک پتھر نکلا، کہا اس کو بھی مار، اس کو بھی مارا، تیسرا پتھر نکلا، اللہ نے کہا اس کو بھی مار۔ تیسرا پتھر پہ جب لاٹھی پڑی، پتھر ٹوٹا، اندر ایک کالے رنگ کا کیڑا نکلا جس کے منہ کے اندر ایک سبز رنگ کا پتا تھا۔
وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، سب کے سب کا رزق کا ذمہ دار اللہ ہے، اور یہ موت سے زیادہ انسان کے پاس پہنچتا ہے، موت سے جلدی انسان کو رزق ملتا ہے۔ تو یہ قیامت والے دن سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا۔ یہ بظاہراً منہ سے کہنا بڑا آسان ہے، یا سننا بھی بڑا آسان ہے کہ اللہ کے ہاں یہ سوال ہوگا، لیکن یہ بہت مشکل وقت ہوگا۔